اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج ایک بہت اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں موضوع کے متعلق آپ کے سامنے بیان کروں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کر لیں، اس کے پروگرام کو لائک کیا کریں اور کومنٹ باکس میں آ کر کومنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کومنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے، اور پروگرام کو دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے۔ تو ناظرین محترم، یورپ کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی موجود ہے۔ یورپ کے کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی رہ رہے ہیں، جس میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسپین بھی شامل ہے، پھر اٹلی شامل ہے، فرانس کے اندر پاکستانی بہت بڑی تعداد میں ہے، پھر اسی طرح سے UK کے اندر بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی بس رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستانی جو ہے وہ اپنے بعض ایسے کام سر انجام دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے پوری پاکستانی کمیونٹی کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں گا کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اٹلی جو ہے وہ اس معاملے میں پہلے ہی پاکستانیوں کے حوالے سے بہت زیادہ بدنام ہے، کیونکہ وہاں پر جس طرح سے گزشتہ کئی سالوں سے بچیوں کے قتل ہوئے ہیں کہ جو آنر کلنگ کے نام پر ہوئے ہیں، غیرت کے نام پر ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستانی کمیونٹی کو جو ہے بہت شرمندگی اٹھانی پڑی ہے۔ اس میں سب سے بڑا واقعہ تو جو سب سے آخر میں ہوا تھا وہ سمن عباس کا تھا، کہ جو ایک لڑکی تھی اور اس کو قتل کرنے والے اس کے ماں باپ اور اس کے ساتھ اس کے رشتہ دار تھے، کہ جو اس کو کسی اجاڑ جگہ پر لے جا کر انہوں نے اس کو قتل کیا ہے، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کے جو پرزے تھے ان کو جو ہے مختلف جگہ پر دفنا دیا تھا۔ تو اس کے بعد پولیس کو جو ہے وہ اصل میں سمن عباس کا اس طرح سے پتہ چلا تھا کہ ان کے گھر کے جو ہے صحن کی CCTV فوٹیج ان کو مل گئی تھی، جس میں دیکھا گیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کھدال لے کر جا رہے ہیں اور واپسی پر بھی وہ کھدال اور کسیوں کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، جس سے پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن کا دائرہ کار بڑھایا۔ اسی طرح سے ناظرین محترم، آج جو واقعہ میں آپ کی طرف رکھ رہا ہوں اس کا تعلق بھی اٹلی سے ہے، کہ اٹلی کے ST اسٹیٹ پولیس نے 2 پاکستانی شہریوں محمد نوید اور عبد الوہاب کو اغوا، ڈکیتی، بھتہ خوری، اقدام قتل اور غیر قانونی امیگریشن میں مدد کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ ملزمان نے اپنے ہم وطن کو 2024 کے آخر میں تاوان کے لیے اغوا کیا تھا۔ ملزمان نے ایک ہم وطن 20 سالہ پاکستانی نوجوان کو ایک اپارٹمنٹ کے اندر اغوا کر کے رکھا ہوا تھا، اور پاکستان میں اس کی فیملی کو تشدد کی ویڈیو کال دکھا کر 15,000 یورو کا مطالبہ کیا تھا۔ تاوان کے انکار پر ملزمان نے مغوی کو تقریباً 1 گھنٹے تک تشدد کا نشانہ بنایا، اور بہت بدترین تشدد جو ہے اس کے اوپر کیا گیا، اور بعد ازاں گھر کی 3ری منزل کی بالکونی سے جو ہے اس کو الٹا لٹکا دیا گیا، اور یہ فاصلہ جو ہے یہ کم از کم 12 میٹر جو ہے وہ زمین سے بنتا تھا، اور اس کے بعد ملزمان نے جو ہے بالآخر اس کو 12 میٹر کی بلندی سے زمین کے اوپر گرا دیا، جس سے نوجوان جو ہے اس کی جو ہے وہ جان تو بچ گئی، لیکن اس کا نچلا دھڑ جو ہے وہ کام کرنے سے قاصر ہے، اور وہ نوجوان جو ہے وہ معذور بن چکا ہے، اور اب ویل چیئر کے اوپر جو ہے وہ اپنا معاملہ کرتا ہے۔ 2 اغوا کار جو کہ انسانی اسمگلنگ میں مطلوب تھے، ملزمان نے مغوی کا موبائل فون اور پاسپورٹ بھی چوری کر لیا تھا۔ جبکہ تاوان نہ ملا تو اسے پہلے پرتشدد طریقے سے مارا پیٹا گیا، پھر گلے پر چھری رکھ کر جان سے مار دینے کی دھمکی دی گئی، اور یہ ویڈیو جو ہے اس کے گھر والوں کو بھی دکھائی گئی، لیکن چونکہ اس کے گھر والوں کی اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ اتنی بڑی رقم یعنی 15,000 یورو جو ہے وہ یکمشت ادا کر سکے۔ مغوی نوجوان نے بتایا کہ وہ پاکستان سے ڈنکی لگا کر آیا تھا، اور بحیرہ روم یعنی میڈیٹرینین میں تقریباً 44 گھنٹے سمندری سفر طے کرنے کے بعد اسے شمالی اٹلی کے ایک استقبالیہ مرکز میں پہنچایا گیا تھا، جہاں سے اس نے اسپین پہنچنے کی کوشش کی، اور اس کی منزل جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ اسپین میں جائے گا، چونکہ اسپین کے بارے میں لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے انلیگل افراد کو لیگل ہونے کا جو ہے وہ بہترین موقع ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ارائیگوز کے ذریعے یہاں پر جو ہے لوگوں کو لیگل کیا جاتا ہے، جس کی مدت پہلے تو 3 سال تھی، لیکن اب وہ مدت جو ہے وہ 2 سال کر دی گئی ہے، اور مئی سے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی۔ تو وہ نوجوان جو ہے وہ اسپین پہنچنے کے لیے جب فرانس پہنچا ہے تو فرانس کے اوپر جو ہے وہ بہت سخت کنٹرول تھا، جس کے دوران اس کو چیک کیا گیا، اور چیکنگ کے دوران معلوم ہوا کہ اس نوجوان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لہذا یورپ کے قانون کے مطابق اس نوجوان کو جو ہے واپس اٹلی جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیا گیا۔
تو یہ نوجوان جو ہے دوبارہ اٹلی پہنچ گیا اور دونوں ملزمان جنہوں نے اس کو اغوا کیا تھا اور انتہائی تشدد کیا تھا، اور جب انہوں نے اس کو جو ہے تیسری منزل کی بالکونی سے نیچے گرایا تھا تو یہ بے سدھ پڑا ہوا تھا، اور اس کو جو ہے وہاں پر ایک جو ہے رہائشی اس نے جو ہے وہ دیکھا اور اس نے اس کو جو ہے وہ ہاسپٹل پہنچایا۔ اب یہ جو ہے وہاں پر رہ تو رہا ہے لیکن اس کا نچلا دھڑ جو ہے وہ مفلوج ہو چکا ہے۔ یہ اغوا برائے تاوان کے واقعات پہلے تو یونان کے اندر ہوتے تھے یا ٹرکی کے اندر ہوتے تھے، لیکن اب اس کا دائرہ کار جو ہے وہ اٹلی تک بھی پہنچ گیا ہے، اور اٹلی میں جو ہے اس کو گرفتار کرنے والے جو ہے وہ انسانی اسمگلر تھے، اور وہ جو ہے انسانی اسمگلر اس کے اہل خانہ سے 15,000 یورو کا تقاضا کر رہے تھے۔ تو ناظرین محترم، یہ بہت ہی جو ہے تشویشناک صورتحال ہے، اور اس واقعے نے سمن عباس کے واقعے کے بعد اٹلی کے اندر دوبارہ جو ہے وہ غیر ملکیوں کے اوپر اور بالخصوص پاکستانیوں کے اوپر جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ دوسری خبر ناظرین محترم یہ ہے کہ بارسلونا کے الپرات ایئرپورٹ پر ایک مراکشی کا خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مراکشی شہریت کی 44 سالہ خاتون کو اپنے معدے میں ڈرگز کے 187 کیپسول چھپانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے، جس کا وزن یعنی ڈرگ جو پیٹ کے اندر اس نے چھپائی ہوئی تھی اس کا وزن 2 کلو سے زیادہ تھا۔ ملزمہ کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں اس کے پیٹ سے منشیات کو نکالا گیا ہے، جس پر ایک نہیں بلکہ 3 دن لگے ہیں، اور ڈرگز کا وزن جو ہے وہ 2011 گرام ہے۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے الومینیم کا جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانہ پورتاس کورنیا، کایے دے کورنیا مودرن، نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 6624741144۔ اسپین کی مردم شماری کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گوادلخارا کے قصبے تورے دل برگو میں اس وقت 493 باشندے آباد ہیں، یعنی اس قصبے کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ 493 باشندے ہیں۔ ان میں سے 80 ہسپانوی ہیں جبکہ 413 غیر ملکی ہیں، یعنی اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو غیر ملکی جو ہے وہ بڑی تعداد میں اس جو ہے قصبے کے اندر رہ رہے ہیں، یعنی اس کی آبادی کی اکثریت غیر ملکیوں پر مبنی ہے، جن میں اکثریت بلغاریہ کی ہے کہ جو 90.6% بنتے ہیں۔ بلغارین جو ہے آبادی یہاں پر مقیم ہے۔ ان کے بعد مراکشی جو ہے وہ 3.9%، رومانوی 1% ہے۔ ناظرین محترم، چوتھی خبر جو ہے وہ تازہ ترین ڈیٹا سے پتہ چلا ہے کہ لاطینی یعنی ساؤتھ امریکن خواتین اسپین میں غیر ملکی شہریوں کا سب سے بڑا گروپ ہے جس نے اسپین کی نیشنلٹی لی ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں 3,37,000 سے زائد لاطینی خواتین جو ہے وہ ہسپانوی شہریت حاصل کرنے والی کر چکی ہیں۔ اس کے علاوہ اسپین میں کل 34,01,041 غیر ملکی خواتین کے پاس ریزیڈنٹ کارڈ موجود ہے، یعنی کہ ان کے پاس پاسپورٹ تو نہیں ہے لیکن اسپین کے ریزیڈنٹ کارڈ ان کے پاس موجود ہیں۔ 2023 میں اسپین میں 2,40,000 سے زائد غیر ملکیوں نے اسپین کی نیشنلٹی حاصل کی تھی، جو کہ 2022 کے اعداد و شمار کے مقابلے میں 32.30% زیادہ ہے، جن میں 54.8% خواتین شامل تھی، یعنی کہ اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے کہ غیر ملکیوں کی جو نیشنلٹی لینے کی جو ہے وہ تعداد ہے اس میں بھی خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ آج کی خبریں تھیں جو میں آپ کی خدمت میں لے کر پیش ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو پھر کسی موقع کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کایے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز،
ग्रिल तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीब व अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना।